السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مفتی عبدالناصر قاسمی کی جانب سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام نیک اعمال کو جو ہم نے رمضان مبارک میں کیے ہیں ان کو قبول فرمائے اور ان کو ساری زندگی عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ جیسے ہم نے نماز پنجگانہ کو ادا کیا، جیسے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور جیسے ہم نے دوسرے نیک کام کیے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سارا سال اس کو کر سکیں۔ اس کے بعد عید کے دن ایک مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ۔ وہ مسئلہ یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں ان کو الجھن ہوتی ہے کیونکہ وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ تو بعض مرتبہ عید کی نماز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام صاحب نے نیت باندھی ہوتی ہے، کچھ لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام صاحب تو ہاتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ لوگ اس میں کنفیوز ہو رہتے ہیں کہ کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کہاں ہاتھ چھوڑنا ہے، کہاں رکوع کرنا ہے، کب کیسے کرنا ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ ارادہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بتا دیا جائے۔ تو دیکھیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، دوسری میں بھی 3 زائد ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہم نیت کرتے ہیں تو نیت اس طرح کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے یا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس لیے ہم اس میں کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں پہلے کہ 6 جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہاں ہیں، 3 پہلی رکعت میں ہیں اور 3 دوسری رکعت میں، اور وہ کس طرح ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں جب آپ صفیں درست کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے تو آپ کو بھی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ یہ آپ کی پہلی تکبیر ہے۔ پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم پوری۔ اس کے بعد امام صاحب جب تکبیر کہیں گے تو آپ کو تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کی دوسری تکبیر ہو جائے گی۔ اور وہ جو زائد تکبیر ہوتی ہیں اس میں سے آپ کوئی سی بھی مان سکتے ہیں، پہلی یا دوسری کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کی دوسری تکبیر ہو جائے گی۔ ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، پھر آپ کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ آپ کی تیسری تکبیر ہو جائے گی۔ یہ 3 تکبیریں آپ مان لیں کہ زائد ہو جائیں گی۔ چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو آپ کو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ یہ آپ کی چوتھی تکبیر ہے۔ پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھ دینا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 تکبیروں میں آپ کو ہاتھ اٹھا کر کانوں تک اور چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح آپ کی 3 تکبیر ہو جائیں گی۔ چوتھی تکبیر آپ کو پھر ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک، اللہ اکبر کہتے ہوئے اور باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر آگے نماز معمول کے مطابق ہوگی، رکوع ہوگا، قوما ہوگا، دونوں سجدے ہوں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے اور معمول کے مطابق آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے کھڑے ہو کر، اور امام صاحب قرات کریں گے، آپ کو قرات کو سننا ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی رکوع سے پہلے۔ وہ اس طرح کہ آپ کو امام صاحب تکبیر کہیں گے تو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ یہ آپ کی دوسری رکعت کی پہلی تکبیر ہے۔ پھر آپ کو اسی طرح امام صاحب تکبیر کہیں گے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ یہ آپ کی دوسری رکعت کی دوسری تکبیر ہے۔ پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے تکبیر کہتے ہوئے۔ یہ آپ کی تیسری تکبیر ہے۔ تو اسی طرح پہلی رکعت میں آپ کی 3 تکبیر زائد ہوئی، دوسری رکعت میں آپ کی یہ 3 تکبیر زائد ہو جائیں گی۔ تو عید کی نماز میں یہ 6 زائد تکبیر ہوتی ہیں۔ پھر امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے اور رکوع میں جائیں گے، آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ آگے نماز معمول کے مطابق مکمل ہوگی، رکوع ہوگا، قوما ہوگا، دونوں سجدے ہوں گے اور سلام پھیر لیا جائے گا۔ اس طرح آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اس کا کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ دوسری 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری اور تیسری میں۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، امام صاحب قرات کریں گے، آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، باقی ایک رکعت پوری معمول کے مطابق ہوگی۔ پھر امام صاحب دوسری رکعت میں جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو جب تکبیر کہیں گے آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، تینوں تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ کو رکوع کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو آپ جو ہے اچھے سے سنیں اور اپنے بہنوں کو ضرورت ہے نہیں، بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ بات اچھے سے پہنچ جائے، اور اس ویڈیو کو 1-2 مرتبہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور اس طرح دھیان رکھیں تاکہ آپ کی نماز خراب ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔